سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حضرات، آج کی رات بہت بابرکت فیض والی رات جو غوث پاک کے نام سے، بڑے پیر کے نام سے آج کی یہ محفل منعقد ہوئی ہے، تو جتنے بھی اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں بہت خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف میں وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جنہیں غوث پاک سے محبت ہو۔ تو حضرات، یہ محفل آج جمنے کے خاطر ایک ساتھ جڑنے کی وجہ جو کملا پور سے صاحبان تشریف لائے ہیں، سید غفار شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے برادران تشریف لائے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے تینوں بھائیوں کو دیکھ کر کہ اس ماحول میں بھی ان کے درمیان محبت، اخلاص۔ آج کے دور میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرنا بہت کم نظر آتا ہے، مگر ہمیں ان تینوں بھائیوں کی برادری اور خلوص و اخلاص محبت دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور ان کا مشن ایسا ہے، ان کی محبت کے ساتھ آپ کو جوڑ کر ساتھ لے کر چل رہے ہیں، یہ اور بھی بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور جو ان کا ساتھ تھامے ہیں وہ ان کے نقش قدم پر ہی چلیے، صرف بیعت ہو جائے اور اس کے بعد مرشد کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، ایسا مت کریے۔ جس طرح آپ کے مرشد آپ کو ہدایت دیتے ہیں اسی طرح پیروی کریے۔ صرف بیعت ہونا مقصد نہیں، پٹری پہ ہمیں چلنا، جس پٹری پہ وہ چل رہے ہیں اسی پٹری پر ہمیں بھی چلنا ہے، یہ مقصد ہے۔ تو آئیے اصل موضوع کی طرف، جو قرآن پاک کی آیت خطبے میں تلاوت ہوئی ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119۔ پھر ایک مرتبہ آیت پاک سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ سنیے، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے صرف اللہ سے ڈرنے کو کہتا تو کافی ہوتا، اس کے ساتھ سچوں کو ہو جانے کے لیے کیوں کہا؟ ہمیشہ ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ سچوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی قربیت حاصل ہوتی ہے، اس کا خوف حاصل ہوتا ہے۔ وہی
وجہ سے اللہ تعالیٰ، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف حاصل کرنے کے لیے، اس کی قربیت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچوں کے ساتھ ہو جانے کو ارشاد فرمایا۔ تو حضرات گرامی، اب سچے کون کون ہیں، اس کی طرف ہم نظر ڈالیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات سچی ہے، وہ کبھی جھوٹ بولتا نہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، اس میں جو باتیں موجود ہیں وہ تمام سچی ہیں، ایک ایک حرف، ہر حرف سچا ہے۔ اور جس میں جو گفتگو ہے جنت و دوزخ کی اور حوروں کی، اسی کے ساتھ ہر بات، کون سی بھی بات لے لیجئے کلام پاک کی سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس کے بعد اس کا کلام بھی سچا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچے ہیں۔ ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سچے ہیں۔ اور آپ کی جو پیروکاری کرنے والے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صوفیاء، متقی لوگ تمام سچے ہیں۔ تو اس کے خلاف ورزی میں جھوٹا کون ہے؟ تو جھوٹا شیطان سب کا باپ ہے، اس کے بعد اس کی نسل سے کئی لوگ ہیں۔ شیطان کے بعد نمرود ہے، شداد ہے، فرعون ہے، ابو جہل ہے۔ اسی طرح سے ابلیس کی جو نسل سے ہیں، یہ تمام لوگ آتے ہیں، یہ تمام کے تمام جھوٹے ہیں۔ تو حضرات، مختصر سی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ابلیس اور اس کی نسل سے جو بھی جھوٹے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ایمان والا ہے مگر جھوٹا ہے، تو وہ ایمان والا ہونے کے باوجود جھوٹا ہونا، اور آج بھی بہت سارے ایمان والے اسی کی نسل سے، مثال کے طور پر آپ ذاکر نائک کا لے لیجئے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ کلام پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کی قربیت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کوٹ والا، بوٹ والا شیطان کا شاگرد یہ کہتا ہے کہ وسیلہ لینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ حرام کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کو قرآن کی آیت جھوٹی نظر آتی ہے، مگر قرآن پاک خود کہتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ تو حضرات گرامی، ہمیں سچوں کے ساتھ ہو جانا اور ان کے اندر سچائی ہمیں جب نظر آ جائے تو ان کی صحبت میں ہمیشہ کے لیے ہو جانا، یعنی ہمارے روزی روٹے کے لیے جتنا وقت ہم سے ہوتا ہے اس وقت کو ضائع کرنے کے بعد جو بھی وقت ہمیں مل جائے نمازیں پڑھنے بھی ہو تو ان کی سنگت میں ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، انہی کی صحبت میں رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قربیت اس وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ بزرگان دین کے تمام واقعات پر نظر ڈالیں تو ہر ولی کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر
ہر ولی کامل سچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اسی طرح کئی صحابہ اکرام جو ہیں، مگر اس میں سے اعلیٰ مرتبے والے یہ 4 خلفائے راشدین، ہر شریعت کا ہر طریقہ جاننے والے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ لگے ہوئے رہتے تھے. اور اسی طرح آپ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محفل ہے، تو آپ کا ذکر چرچا ہونا بھی یہاں پر ضروری ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی ولی کامل ہیں، اعلیٰ مرتبے کے جو ہندوستان کے قطب ہیں. تو حضرات گرامی، یہ بھی ولی وہ بھی ولی، غوث پاک کو بھی ولایت حاصل ہوئی، غریب نواز کو بھی ولایت حاصل ہوئی، مگر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی اس آیت کی روشنی کو تلاش کرتے ہوئے غوث پاک کی صحبت میں زندگی گزاری. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کے ساتھ کئی دن گزارے. وجہ کیا تھی؟ آپ کو ولایت حاصل ہو گئی، آپ اپنی جگہ اور غوث پاک اپنی جگہ رہ لیتے تو کافی تھا. اللہ تعالیٰ آپ کی ولایت نہیں چینتا تھا، مگر کیوں آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربیت حاصل کرے قریب گئے؟ وجہ یہی ہے کہ غوث پاک کی قربیت سے اللہ کی قربیت حاصل ہوتی ہے، جو قرآن کی آیت کہتی ہے. حضرات گرامی، آج کے جھوٹے علماء یہ کہتے ہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نہ جانا، یہ جھوٹے ہیں. قرآن میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ باندھتے ہوئے دلیلیں پیش کرتے ہیں. اسی لیے کلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جھوٹوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ دین و دنیا میں برباد ہو جائیں گے، دنیا میں بھی برباد، اور آپ کا دین بھی نکل جائے گا آپ سے. تو حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ شیطان کے ساتھ، نمرود و شداد کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ. تو کس کی طرف ہمیں جانا ہے؟ ذاکر نائک کی طرف جانا ہے، یا اور بہت سارے علماء کرام ہیں جو علماء سو کہلاتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی. تو یہ تمام لوگ جھوٹے ہیں. قرآن پاک جس طرح قرآن پاک میں جس طرح کلمات ہیں، یہ اس کی تفسیر کو بدلا کر پیش کرتے ہیں، جھوٹ بول کر. تو حضرات گرامی، ہر طرح سے ہم دیکھیں کلام پاک کی آیت سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سچ بولنے والا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اس کا رسول سچا ہے، اور رسول پاک کا جو کلمہ پڑھ کر تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے وہ تمام سچے ہیں. اسی لیے ان تمام اولیاء کرام کے آپ ایک ایک کی نسبت کو، ایک ایک کی زندگی کو دیکھتے گئے تو ہر ولی کامل ایک نہ ایک مرشد کے ہاتھ میں بیعت ہو کر ہے. سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، پیر نصیر الدین چراغ دلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ خدمت کیے. 16 سال کی مدت تک آپ خدمت کرتے رہے. اس کے بعد آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا ہوئی، اتنا آپ کا چرچا ہوا کہ دکن میں آپ کا ثانی کوئی نہیں. حضرات گرامی، آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنگت میں ہونے کے بعد، ان کی قربیت حاصل کرنے کے بعد وہی کافی تھا. پھر پاکستان آئے تو دادا گنج بخش حجبیری کے پاس چلا کیے. کیوں کیے؟ اللہ کی قربیت حاصل کرنے کے لیے کیے. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو پتا چلے گا کہ سب سے پہلے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں داخل ہونے سے پہلے بابا فرید گنج شگر رحمۃ اللہ علیہ کا چلا آئے گا.
وجہ کیا تھی؟ سرکار غریب نواز دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اس کے باوجود بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کیوں آپ کی قربت میں بیٹھے رہے، آپ کے قریب کیوں بیٹھے رہے، چلا کیوں کیے؟ تو اس کی وجہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کلام پاک کی آیت کی وجہ سے بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ بیٹھے رہے۔ یہ اولیاء اللہ قرآن پاک کی آیت کو صحیح جانتے ہیں، وہ خود سچے ہیں، آیت کو بھی سچی جانتے ہیں، اسی لیے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حقیقت میں پردہ فرما گئے، اس کے باوجود صحبت میں بیٹھے رہے۔ آج ولی کامل کی بارگاہ میں جانے سے لوگ روکتے ہیں، وہاں پر جا کر کیا حاصل ہوگا؟ تو پوچھئے بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ سے، پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا مرتبہ حاصل ہوا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر۔ تو حضرات گرامی، ہم جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹوں کی صحبت میں نہ تو بیٹھنا ہے نہ تو اٹھنا ہے، ہمیں صرف فقط سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ جیسا آپ تمام لوگ یہاں پر، اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ یہاں پر غفاریہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو سچے لوگ ہیں، آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی سنگت میں بیٹھیں تو وہ بھی عبادت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جو یہ جس راستے پر چل رہے ہیں اسی راستے پر آپ کو چلنا ہوگا، جس طرح شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے اسی طرح عمل کرنا ہوگا، نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر نماز کی ہدایت دی جاتی ہے، آپ کے مرشد نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو بھی لازم نماز پڑھنا چاہیے، صرف بیعت ہونے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ کئی مقامات پر نماز کی ہدایت دی گئی۔ تو حضرات گرامی، اگر کوئی نماز کے متعلق کہہ دے کہ بیعت ہو جائے کافی ہے، نماز پڑھنا نہیں، اس طریقے کا لوگ بھی جھوٹا ہے، چاہے وہ اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھتا ہو وہ جھوٹا ہے، اس کا تعلق اہل سنت الجماعت سے ہے ہی نہیں۔ نماز دل کی پڑھنا چاہیے کہہ کر، اس طرح کی مندھڑک باتیں کر کر، ذکر و اذکار کر لینے سے نماز ہو جائے گی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس طرح کی باتیں بولنے والا جھوٹا ہے، وہ ابو جہل کے برابر ہے، وہ ابو لہب کے برابر ہے، وہ فرعون کے برابر ہے، کیونکہ کلام پاک ہمیں کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ جھوٹا بولتا ہے نماز نہ پڑھنے کے لیے۔ تو وہی لوگ فقط جھوٹے نہیں، قرآن کی جو آیت کو جو انکار کرتا ہو تمام لوگ جھوٹے ہیں، ان کی صحبت کبھی بھی اختیار مت کریے۔ آئیے وقت زیادہ لیے بغیر اور مہمان خصوصی حضرات آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنا ہے، تو مختصر سی بات، صرف 2 حدیثیں پیش کر کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک قول امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کو ضرور سننا ہوگا، کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہر ایک نیاز کرتا ہے پوری کی فاتحہ۔ ابھی آنے والے 1 مہینے کے بعد رجب کا جب مہینہ آ جاتا ہے تو امام جعفر صادق کے نام سے نیاز ہوتی ہے۔ تو آئیے آپ کے قول میں 5 باتیں ارشاد فرمائیں، اس پر غور کریے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو، 5 قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ وہ 5 لوگ کون ہیں سنیے۔ بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے، وہ سیراب یعنی صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے، دور سے وہ تر نظر آتا ہے، جب قریب جائیں گے تو سوکھا رہتا ہے۔ تو پانی
ریت کے اوپر جس طرح پانی ہے اسی طرح کی مانند جھوٹا انسان ہے۔ جھوٹ بولنے والا ہمیں میٹھا نظر آئے گا، ہمیں اس سے دل بہلی ہوگی، مگر ہماری بربادی اسی کی وجہ سے ہوگی۔ جس طرح یہ مثال بتائے کہ ریت میں دور سے ہمیں جب پانی ذرا نظر آتا ہے تو پیاسا جب وہ پانی کی طرف دوڑتا دوڑتا جائے تو اس پانی تک پہنچنے تک اس ریت میں پانی جذب ہو جاتا ہے، اسی طرح جھوٹا بھی انسان ہے۔ تو آئیے دوسرے نمبر پر کون ہے؟ بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچائے گا۔ بیوقوف انسان۔ آئیے تیسرا شخص کون ہے؟ بخیل شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ بخیل شخص یعنی کنجوس انسان دوستی کے لائق نہیں۔ جب دوستی کرنا ہے تو جس کے پاس مال نہ بھی ہو وہ کشادگی دل سے آپ پر خرچ کرتا ہے تو اس سے دوستی کرو۔ جس کے پاس بے حد دولت ہے اس سے دوستی کریں گے تو اکثر دولت مند انسان خرچ کرنے میں نظر نہیں آئے گا، غریب انسان ہی۔ آج ہمیں یہ محفل میں غریب لوگوں کی ہی جماعت زیادہ نظر آتی ہے جو اتنے بڑے جلسے کو منعقد کیے ہیں۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخیل شخص کے ساتھ نہ رہو۔ تیسری بات ختم ہوئی تو چوتھی بات سنیے، بزدل شخص، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ بزدل یعنی جو بہادر نہیں، بہادر کی ضرورت یعنی وہ ہٹا کٹا ہونے کی ضرورت نہیں، دبلا پتلا بھی ہو تو آپ پر جب ظلم کرنے والا آ جائے تو اس کو جواب دینے والا ہونا چاہیے۔ اس کی دوستی کو چھوڑ کر اس کی جان بچانے میں بھاگنے والا بزدل ہے، تو اس کی بھی دوستی کو مت ساتھ رکھو، اس کی بھی دوستی کو نہ اختیار کرو۔ پانچویں بات آپ ارشاد فرماتے ہیں فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمہ یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ جو یہ آخری بات ہے، فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمہ یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لالچی پن۔ جو آج قرآن کی تفسیر ڈالروں پر بک کر جو علماء سو نے لکھی ہے وہ تمام لوگ لالچ والے لوگ ہیں، جو زیادہ لوگ انہی کی ترجمان پڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہر حال میں جیسا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اسی طرح آپ عمل کیجئے۔ آئیے حدیث پاک سنیے جو اسی آیت کی روشنی میں ہے۔ حضرت سفیان بن عینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جس کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ تو حضرات گرامی، آپ کے اقوال اعلیٰ مرتبے کے ہیں، آپ یہ حدیثیں اعلیٰ مرتبے کی ہیں، مگر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔
ہمیں جن کی صورت دیکھنے سے خدا کی یاد آتی ہے، خدا یاد آ جاتا ہے، وہ انسان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں بہت سارے لمبی لمبی داڑھی والے، جھبا پیجامے والے نظر آتے ہیں، پیٹ بڑے بڑے لے کر، مگر کیا کبھی ان کے چہرے دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے؟ ہرگز نہیں یاد آتی، کیونکہ وہ قربانی کے پوٹلے کی طرح چر کر ہٹا کٹا رہتا ہے۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے والا بندہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ دن اور رات گزار کر اس کے چہرے پہ اتنی نورانیت ہوتی ہے تو چہرہ دیکھتے ہی خدا یاد آ جاتا ہے۔ ان کم وقت نماز 5 وقت پڑھ کے اپنی پیشانی کو رگڑ کے جو داغ بٹھاتے ہیں، حقیقت میں ان کے چہرے سے کچھ بھی نور ظاہر نہیں ہوتا۔ تو ان کی سنگت مختی اختیار کرو، ان کے چہرے سے خدا یاد نہیں آتا۔ نماز پڑھتے ہوئے خوف خدا میں اور بزرگان دین کی صحبت میں جو زندگی گزارتا ہے، ان کے چہروں کو دیکھنے سے ہی خدا یاد آتا ہے۔ آئیے حضرات گرامی ایک حدیث پاک سنیے۔ حضرت باحث بن حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بیٹھا۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ کوئی آج کے دور کا علامہ مولانا لکھی ہوئی کتاب سے نہیں، بلکہ یہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، آپ کے ارشادات اس میں شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ تو آئیے پھر ایک مرتبہ سنیے، حضرت باحث بن حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا۔ یعنی جو علماء حق ہیں، جو متقی پرہیزگاران ہیں، جو صاحب سجادگان ہو، علماء ہو یا پرہیزگار پیر طریقت ہو، یہ تمام لوگوں کی صحبت میں اگر کوئی بیٹھا تو وہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کے برابر ہے۔ اور اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کی صحبت میں بیٹھا، حقیقت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اب یہاں پر کفری کلمات بھی آتے ہیں، کوئی ایمان کو نہیں صحیح طریقے سے نہیں جانتا وہ گمراہ بھی ہوتا ہے، مگر اس باتوں سے فقط یہی بات کو لینا چاہیے کہ یہ قرب الہی کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو قریب حاصل کرنے والی باتیں ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے علماء کی صحبت کو اختیار کرنا، یا مرشدوں کے ہاتھ پر بیعت ہونا، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، شرع کے پابند ہو، تو ان بزرگان دین کے ہاتھ پر بیعت ہونا۔ علماء سے مراد یہی ہے، علماء سے مراد یہ نہیں کہ ڈالروں پر بک کر قرآن کی آیتوں کو ترجمہ بدل کر لکھ دیا جائے، یا جس طرح ذاکر نائک کہتا ہے وسیلہ لینا حرام ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ان کی صحبت اختیار مت کریے، ان کے واعظ و بیانات مت سنیے۔ آپ کے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو قرآن کے علم کو جانیے، یا پڑھنا نہیں جانتے تو سچا انسان کون ہے دیکھیے، جس کے اندر شرع کا عمل ہو، پابندی ہو، تقوی ہو، روزے دار ہو، تو اس شخص کے صحبت میں اٹھتے بیٹھتے رہیے۔ جب وقت نکل جائے، جب فرصت مل جائے، ان تمام کام چھوڑ کر ان کی صحبت میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس بات کو، اس حدیث کو جاننے کے بعد اگر کوئی یہ عمل کر لے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا یا
مرشد کی صحبت میں بیٹھنا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کے برابر ہے. جس طرح یہ حدیث پاک ہے، اگر اس کی فکر میں یہ بات حق ہے کہہ کر اسی طرح عمل کرے گا، گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کے برابر ہے. اور گویا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنے کے برابر ہے. یہاں پر بات کو میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ اور بھی مہمان خصوصی حضرات کو بھی آپ سننا ہے. تو مختصر سی بات یہی ہے کہ کل اللہ تعالیٰ سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ کا کلام سچا ہے، صحابہ اکرام سچے ہیں، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، صوفیان اکرام، تقوی و پرہیزگار والے مرشدان اکرام، یہ تمام سچے ہیں. ان کی صحبت اختیار کرو. صرف نماز کو قائم کر کے قرآن اولیاء اللہ کی شان میں اف تک نہ کہنے کو کہا، انہیں کوئی خوف نہیں کہتا ہے. یہ چلا چلانے والے، چھٹی چلانے والے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانا شرک ہے، وہاں پر فاتحہ نیاز کرنا شرک ہے. وہ جھوٹے ہیں. کلام کہتا ہے کہ وہ لا خوف ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں نہیں جانا. کہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں محبوب بنایا، محبوب بندے بنایا. ان کی صحبت میں ہم اٹھتے بیٹھتے رہیں گے تو ہمیں قرب الہی حاصل ہوگی. ان جھوٹوں کی باتیں سنتے رہیں گے تو نہ تو آپ کو قرب الہی حاصل ہوگی، قرب شیطان حاصل ہوگا جو آپ کے ایمان کو برباد کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولیاء اللہ سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.